السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ وہ شرع احکام حق تعالی، وہ شرع احکام حق تعالی، وہ خود ہی قانون خود حوالہ، وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری، وہ آپ مہتاب آپ حالہ، وہ عکس بھی آئینہ بھی، وہ عکس بھی آئینہ بھی، وہ نقطہ بھی خط بھی دائرہ بھی، وہ خود نظارہ ہے اور نظر ہے، وہ خود نظارہ ہے اور نظر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ اور شعور لایا کتاب لایا، شعور لایا کتاب لایا، حشر تک کا وہ نصاب لایا، شعور لایا کتاب لایا، حشر تک کا وہ نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، دیا بھی کامل نظام اس نے، اور خود ہی انقلاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے اور خود ہی انقلاب لایا۔ اور علم کی عمل کی حد بھی، علم کی عمل کی حد بھی، ازل بھی اسی کا ابد بھی، ازل بھی اسی کا ابد بھی، وہ جو ہر زمانے کا رہبر ہے، وہ جو ہر زمانے کا رہبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ برادران اسلام، بزرگ و دوستو، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے رب کائنات میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آج کے دن مبارکباد کے لائق ہیں وہ فاضل کرام جن کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ پورا مہینہ قرآن پاک کے الفاظ سے، قرآن پاک کی تلاوت سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو روشن فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کا سننا، ہم سب کا سماعت کرنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید میں سے دو مقامات سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ پہلی آیت جو پڑھی ہے اس کے اندر قرآن پاک کی عظمت و شان بیان کی گئی ہے، اور دوسری آیت کے اندر جس طرح کے موضوع کا حکم دیا گیا کہ قرآن سے کیسے جینا ہے اس حوالے سے باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ تو پہلے کچھ قرآن پاک کے فضائل اور عظمت کے حوالے سے باتیں عرض کریں گے، اور اس کے بعد جو دوسرا موضوع ہے چند ایک باتیں اس حوالے سے بھی عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، اس کا ترجمہ علماء مفسرین نے وہی ذکر کر دیا جو حروف مقطعات کا ہے۔ ذالک الکتاب، یہ لا ریب کتاب ہے، لا ریب فیہ ہے، اس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور یہ متقین پرہیزگاروں کے لیے ہدایت والی کتاب ہے۔ اب دیکھیں قرآن پاک کا اسلوب، قرآن کی عظمت، قرآن کی شان، کہ جس کتاب کے بارے میں خود رب کائنات فرما رہے ہیں لا ریب فیہ ہے، اس کے اندر کوئی شک ہی نہیں ہے۔ قرآن کا اسلوب دیکھیں، انداز دیکھیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا لا یریب فیہ ہے کہ اس کے اندر شک نہیں کیا جا سکتا، بلکہ شک تو اس وقت سے شروع ہوا
جب سے اس کتاب کا نزول ہوتا ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر قرآن کا نزول ہوتا ہے تو کفار مکہ اس دن سے اس کتاب کے اوپر شک کرنے لگ جاتے ہیں، اس میں اعتراضات کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو رب کائنات نے فرمایا اے کفار مکہ، تم چاہے لاکھ قرآن پہ اعتراض کر لو، میں نے تو قرآن کو لا رہے بنا کے مبعوث فرما دیا۔ اب اگر دیکھیں ایک اندھا بندہ ہے، وہ سورج کا انکار کرے کہ سورج تو ہے ہی نہیں، سورج کی روشنی نہیں ہے، تو اس اندھے بندے کی بات کون سماعت کرے گا؟ اس کی بات پہ کون یقین کرے گا؟ تو کفار جو قرآن کا انکار کرتے تھے تو ان کے انکار کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ نے تو قرآن کو کیا ہے، لا ریب فیہ بنا دیا، اس کے اندر کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو بڑا فصاحت اور بلاغت کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ اس کے الفاظ کم ہیں لیکن اس کے اندر جو معنی اور جو تشریحات ہیں اس کا ایک سمندر موجود ہے۔ بعض بات ایک لفظ ہوتا ہے، اس کے سینکڑوں معنی کیا ہیں ذکر کیے جاتے ہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کی فصاحت ہے، یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ لفظ ایک ہوتا ہے لیکن اس کے معنی سینکڑوں بیان کیے جاتے ہیں۔ عرب کے اندر ایک رواج تھا، دستور تھا کہ سال کے اندر مکہ کے اندر ایک میلہ لگتا تھا، پورے عرب سے وہاں لوگ اکٹھے ہوتے اور خاص طور پر جو ادیب ہوتے، شاعر ہوتے، فصیح اور بلیغ ہوتے، وہ اپنا کلام لے کر لاتے، سارا سال محنت کرتے رہتے، کلام لکھتے، بڑے لمبے چوڑے کلام، 200 300 500 مصرے کے کلام لے کر لاتے اور لکھ کر خانہ کعبے کے ساتھ لٹکا دیتے۔ مقصد کیا کہ جب لوگ آئیں گے بیت اللہ شریف کی زیارت کریں گے تو وہ ہمارے کلام کو دیکھیں گے، ہماری زبان کو دیکھیں گے، ہماری فصاحت کو دیکھیں گے، ہماری بلاغت کو دیکھیں گے، ہماری لیاقت کو دیکھیں گے، ہماری زبان دانی کو دیکھیں گے اور داد دیں گے کہ فلاں جو شاعر ہے وہ بڑا ہی ادیب ہے، بڑی فصاحت والا ہے، بڑی بلاغت والا ہے۔ یہ عرب کے اندر طریقہ کار تھا۔ تو جب سورۃ الکوثر نازل ہوئی، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت فرمائیں تو یہ سورت بڑی فصیح و بلیغ ہے، تو ہم اس سورت مبارکہ کو لکھ کر بیت اللہ شریف کے ساتھ لٹکا دیں تاکہ کفار کو پتا چلے کہ قرآن کے اندر کتنی فصاحت ہے، قرآن کے اندر کتنی بلاغت ہے، قرآن کے اندر کتنی خوبصورتی ہے، قرآن کے اندر کتنی لطافت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت فرما دی کہ ٹھیک ہے تم لکھ کر لٹکا دو۔ صحابہ نے لکھی، بیت اللہ شریف کے ساتھ لٹکا دی۔ اب جیسے لوگ آتے تھے، آئے، انہوں نے دیکھا، سارے کلاموں کو پڑھا تو اس وقت کا جو سب سے بڑا شاعر تھا، بڑا فصیح اور بلیغ تھا، جب اس نے اس کلام کو دیکھا تو حیران رہ گیا، انگشت بندہ ہو کر اپنے منہ میں انگلی ڈال کے حیران ہو کے کہنے لگا ما ھذا کلام البشر، یہ تو کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ یہ اتنا فصیح کلام، اتنا بلیغ کلام، اتنی اس کے اندر معنویت جو پائی جاتی ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، یہ کسی رب کا کلام ہو سکتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اسی مقام پہ فرمایا کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے رچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، نہ جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو یہ اعجاز عطا فرمایا کہ اس کے اندر فصاحت ہے، بلاغت ہے، اس کے اندر الفاظ کم، معانی اور مفاہیم زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اور قرآن کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی فرمانے والے ہیں۔ دیکھیں تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، آج اپنی اصلی حالت پہ موجود نہیں ہے، اس کے اندر تاریخ ہو گئی، رد و بدل ہو گیا، لیکن قربان جائیں اس لاہور کتاب پر، قرآن پاک پر کہ 1400 سال گزر گئے لیکن آج بھی اس کے ایک حرف کے اندر تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔
کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ رب کائنات نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ فانوس بن کر جس کی حفاظت خدا کرے، ارے وہ شمع کیسے بجھے جس کی حفاظت خدا کرے۔ تو جس کلام پاک کی حفاظت اللہ کر رہا ہے تو وہ کلام کیسے مٹ سکتا ہے، اس کے اندر تبدیلی کیسے آ سکتی ہے؟ لوگوں نے تو بڑی کوشش کی مٹانے کی اور بڑا مقابلہ کیا، لیکن آج تک نہ مٹا سکا ہے نہ قیامت تک کوئی مٹا سکے گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے سب آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو برادران اسلام، یہ لاریب کتاب، یہ ذیشان کتاب، اس کی ایک عظمت اور شان یہ بھی ہے کہ یہ آقا علیہ السلام کی اداؤں کا تذکرہ ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کو کتب فرمائے نا، تو اللہ نے فرمایا کہ فلاں جگہ پہ آ جاؤ، کتاب مل جائے گی، پہلے چلے کاٹو کتاب ملے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا ہے موسیٰ کوہ طور پہ آؤ، 40 دن وہاں پہ چلا کاٹو، پھر میں کتاب عطا کروں گا۔ لیکن قربان جائیں قرآن پاک پر، قربان جائیں آقا علیہ السلام کی ذات پر کہ رب کائنات نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو یہ ارشاد نہیں فرمایا محبوب چلا کاٹو، محبوب فلاں جگہ پہ آ جاؤ، محبوب روزے رکھو، محبوب یہ ذکر و اذکار کرو تو پھر کتاب عطا کروں گا، نہیں فرمایا، بلکہ رب کائنات نے محبوب کی ادا کو دیکھا ہے، جیسے محبوب کی ادا ہوتی تھی اللہ قرآن کو نازل فرما دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے لیے کوئی پابندی نہیں فرمائی۔ اگر محبوب مکے کے اندر ہے تو قرآن کو مکے میں نازل کیا، محبوب مدینے کے اندر ہے قرآن کو مدینے میں نازل کیا، محبوب سفر کے اندر ہے تو قرآن کو سفر میں نازل کیا، محبوب حجر کے اندر ہے قرآن کو حجر میں نازل کیا، محبوب غار کے اندر ہے قرآن کو غار میں نازل کیا، محبوب غزوہ بدر کے اندر ہے قرآن غزوہ بدر میں نازل ہوا، محبوب غزوہ احد کے اندر ہے قرآن احد کے اندر نازل کیا۔ الغرض محبوب کی جو ادا تھی رب کائنات قرآن نازل کرتا چلا گیا۔ تو یہ قرآن کی عظمت ہے، قرآن کی شان ہے کہ یہ آقا علیہ السلام کی اداؤں کا تذکرہ ہے۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ قرآن تیری سیرت و صورت کا عنوان نظر آیا، قرآن تیری سیرت و صورت کا عنوان نظر آیا، اس کا قاری ہوں کہ تیری زبان نظر آیا، اور جب بھی میری نظر سوئے افلاک اٹھتی ہے چاند مجھ کو تیری ایڑی کا نشان نظر آیا۔ تو یہ قرآن کی عظمت اور شان ہے کہ آقا علیہ السلام کی اداؤں کا تذکرہ ہے۔ تو قرآن پاک عظمت والی کتاب ہے، شان والی کتاب ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی اس کلام کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر حرف کے بدلے 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا الف لام میم، اگر کوئی پڑھتا ہے تو الف لام میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف علیحدہ حرف، لام علیحدہ حرف، میم علیحدہ حرف، الف لام میم پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی 30 نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ تو پھر اس کی تلاوت کرنی چاہیے نا کہ ہر حرف کے بدلے اللہ نیکی عطا فرما رہا ہے۔ اور قرآن کی عظمت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر ہر روز سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، ہر روز سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کو شیاطین اور جنات کے شر سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو کتنی برکت والی بات ہے۔ آج گھروں کے اندر لڑائیاں، پریشانیاں، مصائب، جنات، شیطان کی طرف سے وسوسے کیوں ہیں؟ کہ ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر شیطان سے پناہ چاہتے ہو، اگر جنات کی آفات سے پناہ چاہتے ہو تو روزانہ سورۃ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، اللہ تعالیٰ شیاطین سے محفوظ فرما دے۔ اور آقا علیہ السلام کا ایک اور فرمان علی شان، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان الذی لیس فی جوفہ من القرآن، کہ ایسا جسم، ایسا پیٹ جس کے اندر قرآن نہیں ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ ایک ویران گھر کی طرح ہے۔ ایک ویران جو گھر ہوتا ہے کوئی بھی اس کے اندر نہیں جاتا، ڈر لگتا ہے کہ کہیں جنات نہ ہو، کوئی آشیر نہ ہو،
تو جس دل کے اندر، جس پیٹ کے اندر، جس جسم کے اندر قرآن نہیں ہوتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بھی ایک ویران گھر کی طرح ہے۔ تو اپنے دلوں کو، اپنے جسم کو قرآن سے منور کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، زیادہ اگر نہیں تو کم از کم روزانہ کی بنیاد پہ ایک رکوع کی تلاوت کر لیا کرے۔ اس کے اندر ہی بڑی برکت اور شان ہے۔ اور دین کے اندر جو ہے وہ کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، مقدار نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے، معیار دیکھا جاتا ہے کہ کس انداز کے اندر، کس طریقے کے ساتھ، کتنے ادب اور احترام کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو اس لیے تھوڑا پڑھ لیں لیکن روزانہ کی بنیاد پہ پڑھیں تو اس کے اندر بے شمار برکات ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ اے لوگو تم میں بہتر شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو بھی قرآن کی تعلیم عطا فرماتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بہتر ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ قرآن پڑھنے والا سب سے بہتر ہے، قرآن پڑھانے والا سب سے بہتر ہے۔ تو یہ کتنی شان ہے، کتنی عظمت ہے۔ اور جو حافظ قرآن ہوتا ہے اس کی کیا شان ہے، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کو ارشاد فرمائے گا کہ اے حافظ قرآن کھڑا ہو جا اور جنت کے اندر داخل ہو جا اور جنت کے مناظر طے کرتا چلا جا، اور قرآن پاک کو الحمد سے پڑھنا شروع کر دے، قرآن پاک پڑھتا جا، جنت کی مناظر طے کرتا جا، جہاں پر قرآن پاک کی بنیاد ہوگی، جہاں تو پہنچے گا وہ جنت کے اندر تیرا مقام ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حافظ قرآن کی عظمت ہے، شان ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعزاز حافظ قرآن کو عطا فرمائے گا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے دن ارشاد فرمائے گا کہ اے حافظ قرآن کھڑا ہوگا، وہ کھڑا ہوگا، اللہ فرمائے گا کہ یہ حشر کا میدان ہے، دیکھو لوگوں کو، دیکھو کہ دنیا کے اندر کون کون تیری عزت کرتا تھا، کون کون تیرا ادب کرتا تھا، احترام کرتا تھا۔ رب کائنات فرمائے گا اس کی طرف اشارہ کرنا ہے، حافظ قرآن تیرا کام ہے، اس بندے کو معاف کر دینا مجھ رب کائنات کا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حفاظ کرام کا ادب اور احترام کرنا یہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے لوگو تحقیق تمہارے پاس آئی ایک نصیحت من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں کے لیے جو شفا ہے وہ بھی تمہارے پاس آئی ہے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ہدایت اور رحمت مومنوں کے لیے آئی ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر بھی قرآن کی عظمت اور شان بیان کی گئی ہے، اور قرآن کی 4 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، اور یہی 4 صفات اگر انسان اس پر عمل کر لے تو انسان کی زندگی بھی سمجھ سکتی ہے، دنیا بھی سمجھ سکتی ہے اور آخرت بھی سمجھ سکتی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اے لوگوں تمہارے پاس نصیحت آئی۔ اب دیکھیں نصیحت کیا ہوتی ہے؟ نصیحت جو انسان کو خیر کی طرف بلائے، انسان کو بھلائی کی طرف بلائے، انسان کو اچھائی کی طرف بلائے۔ دیکھیں جب بارش ہوتی ہے تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اگر بارش سخت زمین پر ہو، پتھریلی زمین پر ہو تو اس بارش کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، بلکہ پانی وہاں گرتا ہے اور آگے پیچھے چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہی بارش کسی زرخیز زمین پر ہو تو وہاں پہ پودے اگ جاتے ہیں، وہاں پہ پھل پھول اگ جاتے ہیں۔ تو اپنی زمین کو پہلے زرخیز کریں، اور زمین زرخیز کیسے ہوگی؟ بار بار نصیحت کرنے سے ہوگی، بار بار واعظ کرنے سے ہوگی، بار بار بیانات کرنے سے ہوگی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ اگر اللہ چاہتا تو ایک ہی نبی بھیج دیتا، ایک ہی نبی اللہ کا پیغام دے دیتا تو جو نظام صحیح ہو جاتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنی حکمت کاملہ سے، اللہ کو پتا تھا کہ لوگ بھول جاتے ہیں، لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں، ان کو بار بار سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کے اندر کئی انبیاء کو بھیجا، اور وہ نبی بار بار اپنی قوم کو سمجھاتے تھے۔ اور دیکھیں انسان کا جو دل ہے وہ سخت ہے، اور بعض اوقات پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔
تو اس دل کو نرم کرنے کے لیے کیا ہے؟ بار بار نصیحت کی ضرورت ہے۔ تو یہ قرآن پاک کیا ہے؟ موعظہ ہے، نصیحت ہے کہ جب انسان قرآن پاک کو بار بار پڑھتا ہے، بار بار تلاوت کرتا ہے، تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سخت دلوں کو بھی کیا ہے؟ موم فرما دیتا ہے۔ اس لیے اگر دل کے اندر سختی پیدا ہو جائے، دل سخت ہو جائے، تو قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دیا کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی برکت سے کیا ہے؟ دلوں کو موم فرما دے گا، دلوں کو نرم کر دے گا۔ اور قرآن کی دوسری صفت کیا ہے؟ فرمایا شفاء لما فی الصدور، کہ قرآن کیا ہے؟ یہ دلوں کے لیے شفا ہے۔ جو دلوں کو بیماری لگ جاتی ہے، دلوں کو جو تکلیف ہو جاتی ہے، تو یہ اس کے لیے شفا ہے۔ اب دلوں کو کیا بیماری لگتی ہے؟ دل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ دل کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، دل کے اندر غرور پیدا ہو جاتا ہے، دل کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے، دل کے اندر کینہ پیدا ہوتا ہے، دل کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے، دل کے اندر دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، دل کے اندر حب مال آتا ہے، حب کیا ہو جلال آتا ہے، حب دولت آتی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ دل کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ انسان چاہتا ہے کہ میں ہی میں بن جاؤں، تو قرآن پاک کی تلاوت سے یہ میں ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو شفا عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرے کہ قرآن کیا ہے؟ دلوں کو شفا عطا فرماتا ہے۔ دلوں کے اندر جو زنگ لگ جائے، دلوں کے اندر جو بیماریاں پیدا ہو جائے، آج دیکھیں معاشرے کے اندر یہی سب کچھ ہے، نفرت ہے، ایک دوسرے سے حسد ہے، کینہ ہے، لڑائی جھگڑا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن کی تلاوت کو ترک کر دیا ہے۔ یہ ماہ مبارک آتا ہے تو سارے تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی یہ ماہ مبارک ختم ہوگا تو 100 میں سے 5% جو ہے وہ تلاوت کریں گے، 95% جو ہے وہ تلاوت نہیں کریں گے، تو پھر لڑائی جھگڑا ہوگا، حسد کینہ برپا ہوگا۔ تو قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ یہ دلوں کے لیے شفا ہے، بیماریوں کے لیے شفا ہے، مصیبتوں کے لیے شفا ہے، تکالیف کے لیے شفا ہے، تو ہم تو قرآن کے نزدیک ہی نہیں جاتے ہیں، تو شفا کیسے ملے گی؟ تو اس لیے چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کریں، سارا سال کیا کریں، تاکہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا ہے؟ شفا عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو روشن منور فرمائے۔ اور پھر فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے کہ یہ راستہ ہے۔ جس طرح آپ پہاڑی علاقوں پر جائیں نا، تو جگہ جگہ موڑ بنے ہوئے ہیں، وہاں ہدایات لکھی ہوتی ہیں کہ اس طرف ٹرن ہونا ہے، یہاں پہ سپیڈ ایسا کرنی ہے، یہاں پہ اس طرح کی احتیاط کرنی ہے، یہاں پر اس طرح کی احتیاط کرنی ہے۔ تو وہاں پر کیوں یہ احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں؟ کہ کہیں انسان کو نقصان نہ ہو، کہیں انسان کی جان نہ چلی جائے، کہیں کسی کو کوئی پریشانی اور تکلیف نہ ہو۔ تو قرآن بھی کیا ہے؟ پوری بڑی نو انسان کے لیے ہدایت ہے کہ لوگ جو ہیں اللہ کے راستے کو چھوڑ کر کہیں کفر و شرک کی طرف نہ چلے جائیں، کہیں جو ہے بدگمانی کی طرف نہ چلے جائیں، کہیں بد عقیدگی کی طرف نہ چلے جائیں، کہیں بے عملی کی طرف نہ چلے جائیں۔ تو قرآن جو ہے ہر لمحے انسان کو ہدایت عطا فرماتا ہے، انسان کو بتاتا ہے کہ اے انسان یہ سیدھا راستہ ہے، یہ رات کی طرف راستہ جاتا ہے۔ اے انسان نماز پڑھو گے اللہ راضی ہوگا، روزہ رکھو گے اللہ راضی ہوگا، صدقات و خیرات دو گے اللہ راضی ہوگا، ایک دوسرے کا ادب احترام کرو گے اللہ راضی ہوگا، ایک دوسرے کی عزت کرو گے اللہ راضی ہوگا۔ تو قرآن جو ہے ہمیں زندگی کے لمحہ بلمحہ جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے، تاکہ انسان گمراہ نہ ہو بلکہ رب کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ تو یہ قرآن کیا ہے؟ ہمیں ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَرَحْمَةٌ، اور قرآن کیا ہے؟ رحمت بھی ہے، کہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور پھر صرف دنیا کے اندر رحمت نہیں ہے، بلکہ قرآن آخرت کے اندر بھی، قبر کے اندر بھی کیا ہے؟ ہمارے لیے باعث رحمت ہوگا، باعث نور ہوگا۔ تو اس لیے اپنی زندگیوں کا یہ وتیرہ بنا لیں، یہ طریقہ بنا لیں کہ قرآن پاک سے محبت کرنی ہے، قرآن پاک سے پیار کرنا ہے۔ دیکھیں جو قرآن نہیں پڑھتے ہیں ان کے لیے اللہ نے کیا وعید فرمائی۔ رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، میرے ذکر سے روگردانی کی، میرے ذکر سے پیٹھ پھیر لی، تو اس کو میں 2 سزائیں دوں گا۔ کتنی سزائیں دوں گا؟ 2 سزائیں دوں گا۔ ایک سزا یہ ہے
کہ میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، روزی روٹی کو تنگ کر دوں گا۔ آج دیکھیں وسائل تو بہت سارے ہیں لیکن پھر بھی لوگ پریشان ہیں، آٹا نہیں ملتا ہے، گندم نہیں ملتی ہے، کھانے کے لیے اشیاء نہیں ملتی ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ کے ذکر سے اعراض کر دیا۔ اللہ کے ذکر سے جہاں مراد قرآن پاک ہے کہ ہم نے قرآن سے روگردانی کر دی ہے، اللہ نے کیا ہے ہماری معیشت کو تنگ کر دیا۔ آج معیشت جو ہے یہ ورلڈ لیول پہ ایک پرابلم ہے، عالمی سطح پر مسئلہ ہے کہ ہر ایک ملک جو ہے وہ معیشت کا شکار ہے، معیشت کے مسائل کے اندر گھرا ہوا ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے۔ تو اگر آج برکت چاہتے ہیں، آج چاہتے ہیں کہ معیشت ٹھیک ہو جائے تو قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لیں، قرآن سے محبت کرنے لگ جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسرا فرمایا سنتی، میں اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بعض روایات کے اندر یہ بھی ہے کہ میں تمہارے درمیان اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ایک کتاب اللہ ہے، ایک میری سنت یا میری اہل بیت ہے۔ جب تک ان دونوں کے ساتھ تعلق قائم کرتے رہو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحمت نازل فرماتا رہے گا۔ تو آج دیکھیں نہ قرآن کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ سنت کے ساتھ کوئی تعلق ہے، ہم نے اپنی من مرضی کی ہوئی ہے۔ کسی کو کہا جائے کہ داڑھی رکھ لو تو وہ کہتا ہے اپنی مرضی سے رکھنی ہے، بس رکھ لیں گے۔ کیا داڑھی کے اندر صرف اسلام ہے باقی چیزیں نہیں ہیں؟ کسی کو کہا جائے نماز پڑھ لے، اپنے لیے پڑھنی ہے تمہارے لیے تو نہیں پڑھنی ہے۔ تو آگے سے یہ جوابات ہوتے ہیں۔ تو جب ہم نے قرآن کو چھوڑ دینا ہے، سنت کو چھوڑ دینا ہے تو پھر پریشانیاں مسائب یہ ہمارے مقدر بننے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا تو میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ اور دوسرا فرمایا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، قیامت والے دن میں اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ جب قیامت والے دن وہ اٹھے گا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ یا اللہ جب میں فوت ہوا تھا میری آنکھیں ٹھیک تھی، میں صحیح سلامت تھا، میں دیکھتا تھا، تو آج میری بینائی کہاں چلی گئی، آج میری آنکھیں کہاں چلی گئی؟ تو رب کائنات فرمائے گا اے میرے بندے دنیا کے اندر تو نے مجھے بتا دیا، آج ہم نے تمہیں فراموش کر دیا ہے، آج جو ہے ہم نے تم سے اپنی رحمت کو دور کر دیا ہے۔ تو بزرگوں دوستو اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی محبت عطا فرمائے۔ تو علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو آئیے قرآن سے اپنا تعلق قائم کر لیں، قرآن سے تعلق قائم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہمارے دلوں کو شفا عطا فرمائے گا، ہمارے قلوب و اذہان کو روشن و منور فرما دے گا، ہمارے گھروں کے اندر برکت ہوگی، ہمارے کاروبار کے اندر برکت ہوگی، ہماری معیشت کے اندر برکت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین و ما علینا۔